دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ دوسرا منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج 11ویں شریف ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ پورا سال ہر بندہ شدت سے 11ویں شریف کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے بھی اس دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے، اور آج وہ 11ویں شریف کا دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے، جو دن پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن ہے۔ اس دن تمام امت محمدی زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور وہ جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ 900 کروڑ کا ہے۔ اللہ والوں، آپ کے مقدر میں یہ تمام کی تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے، 11ویں شریف کا دن ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11ویں شریف کے موقع پہ اللہ والوں، آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں بھروا لینی ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ والوں، آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آج 11ویں شریف کا دن ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنا حصے کا رزق لے جاؤ، اپنے من پسند حاجتیں، مرادوں کو پورا کروا لو۔ اللہ والو، اب وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کا۔ دوستو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہ گزاریے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور آج کے دن تو رحمتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ انعامات لینے کا وقت ہے۔ صرف 11ویں شریف کو منگل کے دن آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے جو آج کے اس خاص عمل میں پڑھیں گے۔ وہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے۔ آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام حاجات کو، خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ والوں، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ لوگ کوشش کرو گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کی یہ خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔
آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقہ کار بتائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی موقع ہے خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 11ویں شریف کے موقع پر منگل کے دن صرف اس خاص آیت کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے یہ خاص عمل کو، وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ 11ویں شریف کے موقع پہ منگل کے دن آپ لوگوں نے اس خاص آیت کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ فوری طور پر غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ پاک اس کو بہترین روزگار سے نوازیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر نے 5 ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ کبھی اولاد حاصل نہیں کر سکتے، اللہ والوں وہ رب مسبب الاسباب ہے، اس رب کا نام یا شافی ہے، اس رب کا نام یا سلامو ہے، یعنی اے سلامتی دینے والے، اے شفا دینے والے۔ اللہ والو آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر، منگتا بھیکاری فقیر بن کر اپنی بے اولادی کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ باچپن مکمل ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازیں گے، ایسی صالح اولاد سے نوازیں گے جو کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لے گا، کامیابیوں سے اس کو ہم انار فرما دے گا، رکے ہوئے کاروبار پھر دوبارہ چل پڑیں گے۔ اللہ والو، یہ ایسا سچا عمل ہے کہ آپ کو اوپر رزق کی بارش کر دیتا ہے، دنیا بھی آپ کو انشاءاللہ رب کی طرف سے ہی ملے گی اور آخرت بھی آپ کی اللہ پاک کی طرف سے ہی سنورے گی۔ بس ان کلمات کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس نعمتوں والے مہینے میں رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے راستوں کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں آپ لوگوں کو کھانا پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، نیا گھر مانگو گے تو مل جائے گا، گاڑی مانگو گے تو مل جائے گی۔ آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو، صرف ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک، آپ کے شہر میں ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ آ جائے، 11ویں شریف کا دن آ جائے، منگل کا دن آ جائے، آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی ماہ ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو
تو یہ موقع بار بار نہیں آتا. ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے. آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسا رہی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا, ہے کوئی اپنی مقدروں کے تعلق کھلوانے والا, ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا. یہ نہ سوچئے کہ میرا یہ کام تو ناممکن ہے, میری جو روزی ہے, میری جو سیلری ہے وہ بہت کم ہے, کس طرح سے میں اپنے کاروبار کا مالک بنوں گا, کس طرح سے میں اپنے گھر کو بناؤں گا, کس طریقے سے میں ایک اچھی گاڑی خریدوں گا. اللہ والوں یہ نہ سوچو, یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بس آج آپ لوگوں نے منگتا بھیکاری فقیر بن کر اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ وہ رب آپ کو کروڑوں سے نوازے گا. اللہ والوں, ایک وہ بندہ ہے جو صبح اٹھ کر محنت و مشقت کرتا ہے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, 13 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, اور پھر وہ گھر پہ آ کے تھک کر سو جاتا ہے, کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. اور دوسری طرف ایک سیٹ ہے جو 1 گھنٹے بھی بامشکل اپنی فیکٹری یا آفس میں اے سی والے آفس میں بیٹھ کے کوئی کام کرتا ہو. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے, اور خود بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے. اللہ والوں, یہ سب رب کا فضل ہے. یہ رب سب کا رب کی تقسیم ہے, کیونکہ رب جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے, جس طرح اس نے راضی کرا, یا اس کے باپ نے راضی کرا, یا اس کے دادا نے راضی کرا. کسی ایک نے اللہ پاک کو راضی کر لیا اور نسلوں کو اس نے مالدار بنا دیا, نسلوں کو کامیاب کر دیا, بزنس مین بنا دیا, لاکھوں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے, اور بچے ابھی تک ان جائیدادوں کو کھا رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اور بہترین کپڑے پہن بھی رہے ہیں, اور اچھی گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تب بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اللہ والوں, یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے. اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے نصیبوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, رزق میں برکت چاہتے ہیں, تو پھر آج اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھیں. اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا, آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا, کامیابیوں کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. بس آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ منگل کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی, اور کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اللہ والوں, آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اللہ والوں توجہ کیجئے گا, جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ. میرے مولا تجھے اپنی خدائی کا واسطہ, تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ, تجھے اہل بیت کا واسطہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ, حسنین کریمین کا واسطہ, امام حسین کی بے پناہ شہادت کا واسطہ. میرے مولا ہم سب کی تقدیر سنوار دے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں ایک بہترین روزگار, حلال ذریعہ عطا فرما, ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے, اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. میرے مولا جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. میرے مولا جو کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہیں, بہترین گھر کا میرے مولا ان کے بہترین گھر کے اسباب پیدا کر دے. میرے مولا جو روٹھے ہیں ان کو منا دے. جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں,
میرے مولا ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے شوہر کو ان کا محافظ بنا دے، ان کے شب و روز کو اچھا کر دے، اور ان میں بے تحاشا تڑپنے والی محبتوں کو پیدا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، اور جو ابھی اس وقت ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے میرے مولا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، جو مسئلہ ہے میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ تیری صرف ایک نظر کرم ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے سب سے پہلے تو اس دعا کو آپ نے اگر شامل ہو گئے ہیں تو آمین لکھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، ایک بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے بزنس میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقروض ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے مانگے۔ آج یہ نہیں سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہیں سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتے ہیں وہ منہ سے جو نکالتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں کھو کر پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اتنا اللہ پاک کا کرم ہوگا کہ رب کریم سے آپ لوگ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم
دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہی ایک بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنوار جاتے ہیں، آپ کی پریشانی اور الجھی ہوئی زندگیوں کو ٹھیک کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں مرادوں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمت برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 کا مطلب ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک تسبیح آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ دیں اور اس پہ بار بار نظر مارتے رہیں، اور پھر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے رہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کے خزانے غیب سے آپ کو وہ بھی عطا کرے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائیں گے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک بہترین اولاد، صالح اولاد، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد اور آپ کے بڑھاپے کے سہارے والی اولاد نرینہ آپ کو عطا کرے گی۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کو بہترین نصیب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آج اس خاص عمل کو پڑھیں، بیٹیوں کے بہترین نصیب پہ لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیب کو بھی بہترین کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس دولت والی تسبیح کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کرے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کرا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف کرے ہوں گے، بہت ساری آپ لوگوں نے تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو 7 کا عدد ہے،
یہ بہت خاص عدد ہے۔ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا عدد ہے، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس 7 کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک چھوٹا سا جو آپ نے صدقہ کرنا ہے وہ دیکھیں، کوشش کریں گوشت کا کریں۔ اب گوشت کا صدقہ آپ لوگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ بولیں گے گوشت تو بہت مہنگا ہے۔ بات یہ ہے 100-200 روپے کے جو گوشت کی چربیاں ہوتی ہیں یا پھر جو دوسری آلائشیں ہوتی ہیں، جس طرح سے کلیجی ہوتی ہے یا پھیپڑا ہوتا ہے یا مرغی کی جو چربی وغیرہ بچتی ہے، وہ آپ کو آرام سے 50-100 روپے کلو آرام سے آپ کو مرغی والے کی دکان سے مل جائے گی۔ اس کو لا کر بلی کو کھلا دیں۔ مطلب پہلے اپنے سر کے اوپر سے 7 بار گھمائیں اور بلی کو کھلا دیں۔ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی جان کا اور مال کا صدقہ نکالنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقے نکالتے ہی نہیں ہیں، صدقہ نکالنا بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 7 دن لگاتار کر کے دیکھو، لگاتار 7 دن صدقہ دے کے دیکھو، اور جو عمل میں چوتھا بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ یا رحمانو کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 11 کے عدد میں، یعنی 11 کی تعداد میں 11 ٹائمز یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ جلدی کرتا ہے نا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان صحیح نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ جب یا رحمانو کا عمل پڑھیں گے 4تھے نمبر پہ، تو یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا۔ پیسے کم ہیں تو بے شک 150 روپے کی ٹافیاں خرید کے ہی بچوں میں بانٹ دیجئے گا، لیکن کریے گا ضرور۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔